नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डेक्कन मीडिया के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। पेश खिदमत है सुर्खियाँ। लॉस एंजल्स के जंगलात में भड़की नई आग, 31,000 अफराद को घर खाली करने के अहकामात। आसाम हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, चीफ सेक्रेटरी को हाजिरी का हुक्म। 270 गैर मुल्कियों को हिरासत में रखने की वजूहात की वजाहत न करने पर सख्त तनकीद। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र SIO की जानिब से स्टूडेंट मैनिफेस्टो का इजरा। पहले T20 में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया, अभिषेक शर्मा की तूफानी इनिंग। और अब पेश है खबरें तफसील से। लॉस एंजल्स के शुमाल में वाक़ कॉस्टाइक झील के करीब जंगलात में एक नई आग भड़क उठी, जिसने चंद घंटों में 8,000 एकड़ यानी 3,200 हेक्टेयर से जायद रकबा खाकस्तर कर दिया। तेज सांता एना हवाओं और खुश्क झाड़ियों के बाइस आग तेजी से फैल रही है। इस हौलनाक आग की वजह से कॉस्टाइक झील और सांता क्लारिता के आसपास के इलाकों में 31,000 अफराद को अपने घरों को फौरी तौर पर खाली करने के अहकामात जारी किए गए हैं। मजीद ये कि I-5 फ्रीवे के कुछ हिस्से को भी बंद कर दिया गया है। आग बुझाने के लिए कैलिफोर्निया के फायर फाइटर्स और एंजल्स नेशनल फॉरेस्ट के स्टाफ ने भरपूर कोशिशें शुरू कर दी हैं। हेलीकॉप्टर और बड़े तैयारे मुतासिरा इलाके में पानी और आग रोकने वाले केमिकल गिरा रहे हैं। इमरजेंसी अलर्ट के जरिए मकामी रिहायशियों को अपने घर खाली करने की हिदायत की गई है। एक मकामी रिहायशी ने कहा कि मैं दुआ कर रहा हूं कि हमारा घर महफूज रहे। कॉस्टाइक में मौजूद 25 डिटेंशन सेंटर को भी खाली करवाया गया और वहां से 500 कैदियों को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। लॉस एंजल्स काउंटी के शेरिफ ने कहा है कि अगर हालात मजीद खराब हुए तो 4,600 कैदियों को दूसरी जगह भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक तेज हवाएं, कम नमी और खुश्क झाड़ियां आग के फैलाव में अहम किरदार अदा कर रही हैं। मौसम के माहिर डेनियल स्विन ने खबरदार किया कि तेज हवाओं की वजह से हेलीकॉप्टरों की परवाजें मुतासिर हो सकती हैं। आग के वेंचुरा काउंटी तक फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो कि खुश्क और घने ईंधन के ज़खायर से भरपूर है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम हुकूमत को अपने तहरीरी जवाब में अदालत के सामने मटिया ट्रांजिट कैंप में 270 गैर मुल्कियों को हिरासत में रखने की वजूहात की वजाहत न करने पर सख्त तनकीद की। ये मामला जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने आया। बेंच ने आसाम के चीफ सेक्रेटरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगली समाअत में हाजिर होने की हिदायत दी है। समाअत के दौरान बेंच ने रियासती हुकूमत के वकील से कहा कि उनका हलफनामा मुकम्मल तौर पर नाकिस था, क्योंकि ये बताने में नाकाम रहा कि कैंप में इतने लोगों को क्यों हिरासत में लिया गया था। अपने साबिका हुक्म का हवाला देते हुए बेंच ने इस बात का जवाब तलब किया कि क्यों लोगों को मुल्क बदरी का अमल शुरू किए बगैर हिरासती मराकिज में रखा जा रहा है। बेंच ने कहा कि वो रियासत के हलफनामे की कोई वजाहत समझने से कासिर है। बेंच ने यह भी पूछा कि 270 गैर मुल्की हैं, उन लोगों को रियासत के खर्च पर क्यों हिरासत में रखा जाए। रियासती वकील ने कहा कि उन लोगों को उसी वक्त हिरासत में लिया गया जब इन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने गैर मुल्की करार दिया था। इस पर बेंच ने पूछा कि मुल्क बदरी का अमल क्यों शुरू नहीं किया गया। इसके अहकामात की अदम तामील के लिए चीफ सेक्रेटरी की मजाजी मौजूदगी का मुतालबा करते हुए बेंच ने कहा कि हलफनामे में नजरबंदी का कोई जवाज नहीं दिया गया है। मुल्क बदरी के लिए उठाए गए इक़दामात की तफसीलात नहीं दी गई हैं। ये सरासर खिलाफ वर्जी है। रियासती हुकूमत के वकील ने गैर कानूनी तारिकीन वतन की मुल्क बदरी के अमल के बारे में वजाहत की, ताहम बेंच ने रियासती वकील के दलाइल से इत्तेफाक नहीं किया। बेंच ने पूछा कि मुल्क बदरी का अमल शुरू किए बगैर इन्हें हिरासत में क्यों रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने गुज़िश्ता साल दिसंबर के दूसरे हफ्ते में रियासती हुकूमत को हलफनामा दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया था। हिंदुस्तान का दिल कौम के तनव्वु, तवानाई और ख्वाहिशात का एक संजोग है। इस सकाफती हमआहंगी, फिक्री क़ुव्वत और जमहूरी जज्बे को पेश करता है। इस मुतहरिक शहर में तलबा कल की क़ियादत और तरक्की की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जैसे जैसे हम दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 के करीब आ रहे हैं, मुस्तकबिल की तश्कील में तलबा का किरदार और भी अहम होता जा रहा है। इंतखाबात हमारी जमहूरियत की जान है, जो शहरियों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी उम्मीदों, मुतालबात और वज़न को पेश करने का प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। दिल्ली असेंबली इलेक्शन सिर्फ सियासी अहमियत का हामिल नहीं है, बल्कि तलबा बिरादरी के लिए शहर के नज़्म व नसक और तरक्की में अपना किरदार अदा करने का एक सुनहरा मौका है। जिम्मेदारान SIO का ख्याल है कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 के लिए
SIU دلی اسٹوڈنٹ مینیفیسٹو ایک جامع دستاویز ہے جو طلبہ برادری کی امنگوں، چیلنجوں اور مطالبات کو پیش کرتا ہے۔ وسیع تحقیق، طویل مکالمے اور نچلی سطح پر کارگزاری کے ذریعے تیار کیا گیا یہ مینیفیسٹو دلی بھر کے طلبہ کے اجتماعی وژن کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اہم مسائل جیسے تعلیمی اصلاحات، روزگار کے مواقع، دماغی صحت، منشیات کا بڑھتا استعمال اور طلبہ و نوجوانوں کو متاثر کرنے والے وسیع تر سماجی و سیاسی خدشات کا حل پیش کرتا ہے۔ یہ مینیفیسٹو تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز کے لیے طلبہ کی ضروریات کو پہچاننے اور ان کو ترجیح دینے کا مطالبہ ہے۔ یہ تبدیلی کی پالیسیوں کے لیے ایک روڈ میپ کے طور پر کام کرے گا جو طلبہ کو بااختیار بنا سکتی ہے، تعلیم کے معیار کو بڑھا سکتی ہے اور ایک زیادہ جامع، مساوی اور ترقی پسند دلی بنا سکتی ہے۔ SIU دلی اس مینیفیسٹو کو پیش کرتا ہے جو طلبہ کے حقوق کی وکالت کرنے اور ایک متحرک شراکتی جمہوریت کو فروغ دینے کے اپنے عزم کا اظہار ہے۔ مہاراشٹر کے ضلع جلگاؤں میں ایک اندوہناک ٹرین حادثے میں 13 مسافر جاں بحق اور 15 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب پشپک ایکسپریس کے مسافروں کے درمیان آگ لگنے کی افواہ پھیل گئی، جس کے باعث کئی مسافر خوف کے عالم میں ٹرین سے کود گئے اور سامنے سے آ رہی کرناٹک ایکسپریس کی زد میں آ گئے۔ ریلوے اور ریاستی حکومت نے حادثے کے متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ ریلوے کی جانب سے جاں بحق مسافروں کے اہل خانہ کو 1.5 لاکھ روپے، شدید زخمیوں کو 50,000 روپے اور معمولی زخمیوں کو 5,000 روپے کا معاوضہ دیا جائے گا۔ ریلوے نے مختلف اسٹیشنوں پر ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیے ہیں تاکہ متاثرہ افراد کو فوری مدد فراہم کی جا سکے۔ بھساول، جلگاؤں، منماڈ، برہان پور اور دیگر اسٹیشنوں کے لیے مخصوص نمبرز جاری کیے گئے ہیں۔ حادثے پر وزیر اعظم نریندر مودی، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر داخلہ امت شاہ اور مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے ہمدردی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے BJP اور RSS پر یہ کہتے ہوئے زبردست حملہ کیا کہ ان کے اجداد نے آزادی کی جدوجہد میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ کانگریس سربراہ نے کہا کہ وہ ہندوتوا وادی تنظیم کے اراکین کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ تاریخ میں تلاش کریں کہ ان کی شراکت کتنی تھی اور دنیا کو بتائیں کہ وہ گاندھی جی ہی تھے جنہوں نے آئین سازی اسمبلی کی ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کا نام تجویز کیا تھا، اور گاندھی جی ہی نے بابا صاحب کو آزاد ملک کی پہلی حکومت میں وزیر قانون بنانے میں اپنا تعاون دیا تھا۔ اجمیر میں اردو میڈیم کے 8 اسکولوں کو حال ہی میں ہندی میڈیم اسکولوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مقامی مسلم برادری میں بڑے پیمانے پر برہمی پھیل گئی ہے۔ اس فیصلے نے مسلمانوں کے خلاف دانستہ ثقافتی اور مذہبی امتیاز برتنے کے الزامات کو جنم دیا ہے، کیونکہ بیشتر متاثرہ اسکول کئی دہائیوں سے برادری کی خدمات کر رہے تھے۔ بیکانیر میں واقع محکمہ ثانوی تعلیم کے ڈائریکٹر نے 17 جنوری کو سرکاری حکم جاری کرتے ہوئے اجمیر کے کئی اردو میڈیم اسکولوں کو ہندی میڈیم اداروں میں تبدیل کرنے کی ہدایت دی۔ متاثرہ اسکولوں میں گورنمنٹ پرائمری اردو اسکول اور گورنمنٹ گرلز ہائی پرائمری اردو اسکول بھی شامل ہیں جو 1941 سے کارکرد تھے۔ مقامی والدین اور اجمیر کے شہریوں نے اس فیصلے پر سخت ناراضگی ظاہر کی ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ اس اقدام سے مسلم بچوں کے تعلیمی حقوق کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ ایک متفکر کے مقام پر موجود گروپ کی جانب سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے کلچر اور زبان پر حملہ ہے۔ اردو ہمارے ورثہ کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ اقدام اس کے لیے راست خطرہ ہے۔ مذکورہ اسکولز زیادہ تر مسلم علاقوں میں واقع ہیں اور ہندی میڈیم اسکولوں میں ان کی تبدیلی کو کئی افراد مقامی تعلیمی منظرنامے سے اردو کو مٹانے کی دانستہ کوشش تصور کر رہے ہیں۔ والدین کے مطابق اس تبدیلی سے مسلم طلباء کے لیے تعلیمی مواقع گھٹ جائیں گے، خاص طور پر ان کے لیے جو اردو ذریعے تعلیم کو زیادہ آسان تصور کرتے ہیں۔ ممبئی کی ایک عدالت نے مشہور فلم ہدایت کار رام گوپال ورما کو چیک باؤنسنگ کے معاملے میں 3 مہینے کی جیل کی سزا سنائی ہے۔ یہ فیصلہ ان کے نئے پروجیکٹ سنڈیکیٹ کے اعلان سے ایک دن قبل آیا ہے۔ گزشتہ 7 برسوں سے چل رہی اس معاملے کی سماعت کے بعد اندھیری مجسٹریٹ کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ حالانکہ فیصلہ سنائے جانے کے وقت رام گوپال ورما عدالت میں موجود نہیں تھے۔ مجسٹریٹ نے حکم دیا کہ فیصلے کے دن ملزم غیر حاضر رہا۔
ان کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا جائے اور متعلقہ پولیس اسٹیشن کے توسط سے گرفتاری کی جائے۔ رام گوپال ورما کو جس جرم کے تحت سزا سنائی گئی ہے وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ کی دفعہ 138 کے تحت ہے۔ ہدایت کار رام گوپال ورما کو 3 مہینے کی سزا کے ساتھ ساتھ 3.72 لاکھ روپے کا معاوضہ بھی دینا ہوگا۔ معاوضے کی ادائیگی نہیں کرنے کی حالت میں ورما کو 3 مہینے کی مزید جیل کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ مہاراشٹر میں ناسک اور رائے گڑھ کے انچارج وزراء کے حوالے سے جو تنازعہ شروع ہوا تھا اس میں کافی شدت آ گئی ہے۔ شیو سینا کے اختلاف کے بعد دیویندر فڈنویس حکومت نے ناسک میں بی جے پی کے گریش مہاجن اور رائے گڑھ میں این سی پی کے ادیتی نٹکرے کو انچارج وزیر بنائے جانے کے حکم پر روک لگا دی ہے۔ اس کے بعد شیو سینا والے دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی حالت میں ان کے لیڈران کو موقع دیا جائے۔ یہی نہیں، حکومت سے ناراض بتائے جا رہے ایکناتھ شنڈے کے گھر پر بھی احتجاجی مظاہرہ شروع ہو گیا ہے۔ شیو سینا لیڈر اور ضمانت روزگار کے وزیر بھرت گوگاولے کے حامیوں نے ایکناتھ شنڈے کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ واضح ہو کہ منگل 21 جنوری کی شام بھی ساؤتھ ممبئی میں واقع ایکناتھ شنڈے کے بنگلے مکتاگیری پہنچے گوگاولے کے حامیوں نے نعرے بازی کی تھی۔ بھارت نے انگلینڈ کے خلاف 5 ٹی20 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آج فتح کے ساتھ 0-1 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ آج بھارتی جیت کے ہیرو 3 وکٹ لینے والے اسپن گیند باز ورون چکرورتی اور 79 رنوں کی طوفانی اننگ کھیلنے والے سلامی بلے باز ابھیشیک شرما رہے۔ ورون چکرورتی کو ان کی بہترین گیند بازی کے لیے پلیئر آف دی میچ کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلے گئے پہلے میچ میں بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ انگلینڈ کی پوری ٹیم 20 اوورز میں 132 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ انگلینڈ کی جانب سے کپتان جوس بٹلر 44 گیندوں پر 68 رن واحد ایسے بلے باز رہے جنہوں نے بھارتی گیند بازوں کی دھنائی۔ باقی کوئی بھی بلے باز میدان میں زیادہ دیر جم کر نہیں کھیل سکا۔ انگلینڈ کی جانب سے دوسرا سب سے بڑا اسکور 17 رنوں کا ہیری بروک نے بنایا۔ 2 کھلاڑی تو 0 پر آؤٹ ہو گئے اور دیگر 6 کھلاڑی دوہرے ہنسے تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔